خواتین و حضرات، ایوب خان صاحب ایک فوجی حکمران تھے اور 10 سال تک انہوں نے حکومت کی. وہ ناجائز طریقے سے اقتدار میں آئے تھے، لیکن ملک نے ترقی بہت کی ان کے دور میں. جب 10 سال کے بعد بھٹو، جو کہ ان کی گود میں ہی پلے تھے، انہوں نے جب ان کے خلاف مہم چلائی اور قوم بھی بیزار ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے ان کے خلاف ایک نعرہ گونجنے لگا کہ ایوب کتا ہائے ہائے. یہ خبر جب ایوب خان کو پہنچی تو انہوں نے ریزائن کر دیا، گیو اپ کر دیا، حکومت دے دی. پھر چند برسوں کے بعد ایک بک اسٹور میں ان کو ایک نوجوان ملا اور اس نے کہا سر ہم آپ کی حکومت کو بہت مس کرتے ہیں اور آپ دوبارہ آ جائیے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. میرے لیے تم نے دیواروں پہ یہ لکھا تھا نا ایوب کتا آیا ہے، نہیں اب میں نہیں آؤں گا. کیا ڈگنیٹی تھی آدمی میں، کیا مطلب آپ سوچئے. اور آج کا منظر دیکھیے کہ نواز شریف 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں، 4تھی دفعہ لوٹنے پہ بزد ہیں. پہلے تو شرم آ جاتی تھی لوگوں کو کہ یار ہم نے کرپشن کی، ہم نے لوٹا ہے، اب سب کو پتہ چل گیا. پوری دنیا کے اخبارات ان کی تصویر لگا کے ان کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ یہ نمبر 2 پہ ہیں کہ نمبر 3 میں کرپشن میں، پوری دنیا کے اخبارات. آج جب یہ باہر نکلتے ہیں اور ان کے بچے، تو لوگ آوازیں لگاتے ہیں چور 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 جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو شرم نہیں آتی. اب آج وہ تقریر فرما رہے تھے 4تھی مرتبہ اقتدار میں آنے کے لیے. خواتین و حضرات، گورے رنگ پہ اور معصوم چہرے پہ غربت بہت کم نظر آتی ہے، بہت مشکل سے نظر آتی ہے. چند اہم باتیں جو انہوں نے کہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس ہاتھ پہ $4.3 ملین کی گھڑی بندھی ہوئی تھی، وہ یہ رو رہے تھے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں. جس فلیٹ میں وہ بیٹھے تھے، اربوں کروڑوں روپے کا وہ فلیٹ، اس میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. غریبوں کی جھوپڑی میں جا کے دیکھو، ان کے پاس جو ہے وہ روٹی جو ہے پانی سے کھاتے ہیں، سالن بھی نہیں ہے. اور فرما رہے تھے کہ سالن بھی نہیں ہے، مرغی بھی نہیں ملتی، اور پلاؤ تو ان کو بہت پسند ہے، پلاؤ اور آلو گوشت. پلاؤ تو سال میں شاید کبھی ایک بار ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے، منظر کشی کرنا چاہ رہے تھے کہ غربت کتنی بڑھ گئی ہے. اور فرما رہے تھے کہ ہمارے دور میں ہر آدمی خوشحال تھا اور اچھا تھا، جرائم بھی کچھ نہیں تھے. اب فوج کو دنیا کو بار بار کہہ رہے تھے ہمارے بغیر ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ اقتدار دیجئے. پھر فرمانے لگے بتائیے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنا گھر بیچے؟ اس کو اپنا گھر بیچنا پڑے گا. آپ صحیح فرما رہے ہیں حضرت، اس کو اپنا گھر ہی بیچنا پڑے گا. کیوں؟ آپ سارا خزانہ لوٹ کے لندن لے گئے ہیں اور خود تو آپ علاج کرانے لندن چلے جاتے ہیں، ہر جگہ جا سکتے ہیں. آپ نے غریب کی کمر توڑ دی ہے. اب اس غریب سے آپ ہمدردی بھی کر رہے ہیں. آپ فرمانے لگے تقریباً میں ملک بچانے نکلا ہوں. اگر یہی بات ہے تو پاجی وہ پہلے لوٹا دے جو لے گئے سی تسی، جو آپ اتنی بڑی بڑی رقمیں لے گئے وہ واپس کر دیجئے. ایسا کچھ نہیں کریں گے. ایک آخری بات، بڑی اہم بات، یہ عرفان صدیقی صاحب نے نہیں لکھ کے دی ہوگی، انہوں نے خود ایکسٹمپور کہہ دیا اور یہ اب پھنس گئے. دیکھیے فرمانے لگے یار ایک اقامے کی وجہ سے وزیر اعظم کو نکال دیا. یعنی ان کے پاس اقامہ تھا، ان کے پورے رنگ گینگ کے پاس اقامے ہیں. اب ذرا سوچئے، توجہ دیجئے، ایک ملک کا وزیر اعظم، اس کے پاس اقامہ کیا کر رہا تھا؟ کیوں؟ اقامہ منی لانڈرنگ میں کام آتا ہے اور ان سب نے اس کا استعمال کیا. انہی موصوف نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر میری جائیدادیں میری انکم سے زیادہ ہیں تو ججز کو کیا پرابلم ہے جی؟ اس آئی کیو کا آدمی کیا آپ 4تھی مرتبہ پھر وزیر اعظم رہے؟ اور فرمانے لگے، میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، فرمانے لگے کہ کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا. کشمیر کے وفد سے انہوں نے کہا تھا کشمیر کو بھول جاؤ. خواتین و حضرات، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لٹنے کو کب تک تیار ہیں. کیا آپ دوبارہ ایسے لوگوں کو موقع دیں گے جو چور ہیں، جو ملک کی سالمیت کے خلاف بھارت سے، سعودی عرب سے مل کر پوری کوشش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں OIC سے کیوں نکلے، دوسرا گروپ کیوں بنا رہے ہو؟ سعودی عرب کو خوش کرنا ہے، ISI پہ حملہ کر کے بھارت کو خوش کرنا ہے. تو ایسے لوگوں سے جان چھڑائیے پاکستان کی خاطر. گیٹ اپ پاکستان، گیٹ اپ اینڈ گیٹ دیم.